ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن احسن، ومن اور کس کا، احسن زیادہ اچھا ہو سکتا ہے، ومن احسن اور کس کا زیادہ اچھا ہو سکتا ہے، دینن دین، ومن احسن دینن اور کس کا دین زیادہ اچھا ہو سکتا ہے، ممن اس سے جو، ممن اس سے جو، اسلم جھکا دے، اسلم جھکا دے، وجہہ اپنا آپ، لفظی ترجمہ ہے اپنا چہرہ، اپنا آپ، للہ اللہ کے حضور، اسلم وجہہ للہ جو اپنا چہرہ اللہ کے حضور، اللہ کے سامنے جھکا دے۔ ومن احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ، اس سے زیادہ اچھا دین بھلا کس کا ہو سکتا ہے جو اپنا چہرہ، اپنا آپ اللہ کے سامنے جھکا دے۔ وہو اور وہ، محسن نیکوکار بھی ہو، نیک اعمال کرنے والا بھی ہو، واتبع اور وہ پیروی کرے، واتبع اور وہ پیروی کرے، ملت طریقے کی، ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، حنیفہ جو کہ یکسو تھے، موحد تھے، حنیفہ جو موحد تھے، واتبع ملت ابراہیم حنیفہ اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرے جو کہ توحید پر قائم تھے، موحد توحید پر قائم تھے۔ واتخذ اور بنا لیا تھا، اللہ نے، ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، خلیلا اپنا دوست، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا اور اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل، اپنا دوست بنا لیا تھا۔ تو جو اللہ کا فرما بردار بن جائے، نیک اعمال کرے اور ملت ابراہیمی کی اتباع اور پیروی کرے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے اچھا دین بھلا کس کا ہو سکتا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ، تحدیث بالنعمت کے طور پر ہم سب اللہ کی فرما برداری، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکانے والے۔ دیکھیں جو نمازیں ہیں یہ کیا ہے؟ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا۔ اللہ کا حکم آ جائے تو آدمی آگے سے چھو چرا نہیں کرتا، وہ خاموش ہو جاتا ہے، وہ اللہ کی بات کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے۔ وہ بہت سے ایسے کام جو اس کی طبیعت پر گراں گزرتے ہیں، اس کی طبیعت پر گراں گزرتے ہیں بہت سے کام، لیکن وہ کرتا ہے، کیوں؟ کہ اس نے اپنا آپ اللہ کے سامنے جھکا دیا ہے۔ روزہ رکھنا، اتنے گھنٹے تک کچھ کھانا پینا نہیں، اور اس دوران نڈھال ہو جانا، اور اس دوران آدمی پریشان ہو جانا، یہ کیا ہے؟ اس نے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دیا ہے۔ وہ اپنے کام کاج چھوڑ کر، جس میں بظاہر اس کو فائدہ اور نفع نظر آتا ہے، وہ اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے، وہ اللہ کے حکم کے آگے۔ تو یہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکانا ہے، تو اس سے اچھا طریقہ کسی کا نہیں ہو سکتا۔ اس پر اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ ومن احسن دینا، کس کا ہو سکتا ہے اچھا دین، ممن اس سے جو، اسلم وجہہ للہ جو اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دے، وہو محسن اور وہ نیکوکار ہو، نیک اعمال کرنے والا ہو، واتبع ملت ابراہیم حنیفہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی وہ پیروی کرے، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا اور ابراہیم علیہ السلام تو وہ تھے جن کو اللہ نے اپنا دوست بنا لیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر جو ابراہیم علیہ السلام کی ملت پہ چلے گا، اللہ اس کو بھی اپنا دوست بنا لیں گے۔
کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو ان کے طرز عمل کی وجہ سے اللہ تعالی نے اپنا دوست بنایا، اپنی دوستی کا جو ہے پروانہ عطا فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کیا ہے؟ ہم اکثر پڑھتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے دو بہت بنیادی اور دو بہت واضح نمونے اور مثالیں تھیں۔ ایک اللہ رب العزت کی وحدانیت پر، توحید پر ایمان، کمال درجے کا ایمان۔ اللہ تعالی کی وحدانیت اور اللہ کی توحید کے لیے انہوں نے گھر بار، بیوی بچے، رشتہ دار، والدین، خیر بیوی بچے تو نہیں، والدین، اہل علاقہ، ملک، قوم سب چھوڑ دی۔ یہ قربانی دی انہوں نے کہ وہ ایک اللہ وحدہ لا شریک کی ذات پر ایمان لا چکے تھے اور دنیا اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ غالباً مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شعر کہا ہے، لگتا ہے کہ شاید وہ ایسے ہی کسی پس منظر میں کہا ہے۔ کہتے ہیں کہ توحید یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، توحید یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا تھا میرے لیے، یہ بندہ دو عالم سے خفا تھا۔ یہ ایسے ہی کسی پس منظر میں غالباً مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ شعر کہا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی جو ملت تھی، جس بنا پر اللہ نے ان کو اپنی دوستی کا شرف عطا فرمایا، تو ایک اللہ کی وحدانیت تو توحید، کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ باپ چھوڑنا پڑا چھوڑ دیا، ماں چھوڑنی پڑی چھوڑ دی، بہن بھائی چھوڑنے پڑے چھوڑ دیے، گھر بار چھوڑنا پڑا چھوڑ دیا، اس کے لیے خاندان، قوم، قبیلہ، ملک، حکمران سے ٹکر لینی پڑی تو لے لی، بڑی سے بڑی مصیبت آئی برداشت کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ایک دوسرا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی دوسری بہت بنیادی نشانی اور علامت اور صفت کہ انہوں نے اللہ کے حکم کی تعمیل میں ایسی مثال پیش کی ہے کہ بہت مشکل ہے۔ اسے کہتے ہیں، کہا جاتا ہے امتثال امر الہی، امر الہی کی تعمیل، اطاعت الہی کی ایسی مثالیں قائم کی ہیں کہ اس سے پہلے ایسی مثال بہت کم ملے گی۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اتنا فرمایا اپنا گھر بار چھوڑ دو، چلو بھائی بیوی بچہ اٹھایا چل پڑے۔ کہاں جا رہے ہیں؟ بس ابھی اتنا کہا ہے کہ چل پڑو، چل پڑے۔ پھر کہا کہ چلتے 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 یہ جگہ ہے واد غیر ذی زرع، جہاں پر آج مکہ مکرمہ آباد ہے، تو وہ ریتلا علاقہ ہے، دور دور تک کسی انسان کا نام و نشان نہیں، بیوی بچہ چھوڑ دو نکل جاؤ، کوئی سوال نہیں، کوئی جواب نہیں۔ یا اللہ کیسی بات ہے، یہ کوئی طریقہ، یہ میں کیسے چھوڑ کے جاؤں ان کو؟ اور میرا بچہ اتنا چھوٹا ہے ابھی کہ وہ اپنے پاؤں پر اپنے آپ پر بیٹھ نہیں سکتا، کھڑا ہونا تو دور کی بات ہے، تو وہ شیر خوار بچہ ہے۔ ابھی تھوڑی دیر کے بعد ان کو بھوک لگے گی، پیاس لگے گی، میری بیوی کہاں سے کھائے گی پیے گی؟ حکم ہے چھوڑ دو، چھوڑ دیا۔ کچھ عرصے کے بعد یہی بیٹا جب بڑا ہوتا ہے تو حکم ہوتا ہے چل بھائی گردن پہ چھری پھیر دے، گردن پہ چھری پھیر دے، کہا ٹھیک ہے یا اللہ، چل پڑے۔ فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، ابراہیم کیا خواب سچ کر دکھایا تم نے۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی دو بڑی چیزیں تھیں، دو بڑی، کہ ایک اللہ کی وحدانیت پر کمال درجے کا ایمان بھی اور طرز عمل بھی، اور دوسرا اللہ کے احکام کی تعمیل کے اندر کمال درجے کی اطاعت اور فرما برداری۔ اس بنا پر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے دوست بنایا۔ تو واتبع ملت ابراہیم حنیفہ، جو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرے جو کہ اللہ کی توحید پر قائم تھے، اور واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا دوست بنایا۔ وَلِلَّهِ، اور اللہ ہی کا ہے، ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمینوں میں ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے، سب کا سب اللہ کا ہے۔ وکانا، اور ہے اللہ، اللہ بکل شیء، ہر چیز کو، محیطا، گھیرنے والے،
وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ احاطہ کا مطلب کیا ہے؟ کائنات کا کوئی ذرہ بھی اللہ کے قبضہ قدرت سے باہر نہیں، کائنات کا کوئی ذرہ بھی اللہ رب العزت کے قبضہ قدرت سے باہر نہیں ہے، ہر چیز اللہ رب العزت کے قبضہ قدرت میں ہے، کوئی چیز اللہ کے اختیار، کنٹرول، حکومت، اقتدار سے باہر نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کے بارے میں جب جو کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ یہ ہے احاطہ، محیط، گھیرے ہوئے، احاطہ کیے ہوئے۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ، اور یہ لوگ آپ سے شرعی حکم شرعی پوچھتے ہیں۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ، اور یہ لوگ آپ سے حکم شرعی پوچھتے ہیں، فی النساء، عورتوں کے بارے میں۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اور یہ لوگ آپ سے عورتوں کے بارے میں حکم شرعی پوچھتے ہیں۔ یہ یستفتونک استفتاء سے ہے، اسی سے فتویٰ ہوتا ہے۔ فتوے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہم شرعی حکم معلوم کرنے کے لیے صاحب علم سے رجوع کرتے ہیں اور مفتی سے رجوع کرتے ہیں۔ مفتی کسے کہتے ہیں؟ جو حکم شرعی بتاتا ہے۔ فتویٰ حکم شرعی معلوم کرنا، اسی سے استفتاء اور فتویٰ یہ لفظ آیا ہے۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اور یہ لوگ آپ سے عورتوں کے بارے میں حکم شرعی معلوم کرتے ہیں۔ قُلْ، اب فرمائیے، اللہ یفتیکم، تمہیں حکم شرعی دے رہے ہیں، فیہن، ان عورتوں کے بارے میں۔ اللہ یفتیکم فیہن، اللہ تمہیں اس بارے میں حکم دے رہے ہیں۔ اللہ یفتیکم فیہن، اللہ اس بارے میں تمہیں حکم دے رہے ہیں۔ وما، اور جو یتلا، تلاوت کی جاتی ہیں، علیکم، تم پر، فی، میں، الکتاب، کتاب، اور جو آیات اس کتاب میں تم پر تلاوت کی جاتی ہیں وہ آیات بھی تمہیں حکم دے رہی ہیں۔ اللہ تمہیں حکم دے رہے ہیں یہاں پر، اور جو آیات تلاوت کی جاتی ہیں وہ بھی تمہیں حکم شرعی بتا رہی ہیں۔ فی یتام النساء، یتیم عورتوں کے بارے میں، یتیم لڑکیوں کے بارے میں۔ اللاتی، وہ لڑکیاں، لا تؤتونہن، جن کو تم نہیں دیتے ہو، ما کتبا، جو متعین کیا گیا، لہن، ان کے لیے، جو مقرر کیا گیا، جو متعین کیا گیا ان کے لیے تم نہیں دیتے ہو ان کو۔ وترغبون، اور تم یہ خواہش بھی رکھتے ہو، ان تنکحوہن، کہ تم ان سے نکاح کرو، تم یہ خواہش بھی رکھتے ہو، رغبت رکھتے ہو کہ تم ان سے نکاح کرو، ان کے بارے میں اللہ تمہیں حکم دے رہے ہیں، اور اللہ کی وہ آیات جو پیچھے تلاوت کی گئی ہیں وہ تمہیں حکم دے رہی ہیں۔ اصل میں یہ جو آیت ہے یہ اس پس منظر میں نازل ہوئی ہے کہ اللہ رب العزت نے جب عورتوں کے بارے میں اتنی کھل کے بات کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے حقوق کے حوالے سے اتنی کھل کے بات کی کہ ان کو مالک بنایا گیا، عورتوں کو مالک بنایا گیا کہ بھئی جب تم نکاح کرو تو حق مہر ان کو دو، اب وہ مالک ہیں، تو عورتوں کو ملکیت ملی، عورتوں کو مالک بنایا گیا، اور خاص طور پر یتیم ہیں، بچیاں ہیں، تو ان کے بارے میں خاص طور پر حکم اور تاکید کی گئی، اور ان کی دلداری کرنا اور ان کے ساتھ اچھا رویہ برتاؤ رکھنا، اس کا حکم دیا گیا۔ تو اس عرب کے اس معاشرے میں نا یہ چیزیں بڑی عجیب سی تھیں، یہ باتیں، وہ لوگ، ان کے لیے باتیں نئی تھیں، یہ باتیں ان کے لیے عجیب تھیں کہ وہ عورتوں کو اتنا ہم وہ دیں، حق دیں، اور عورتوں کو اتنی عزت دیں، اور عورتوں کو اتنا حصہ دیں، اور عورتوں کو وراثت میں شامل کریں۔ تو ان کے ذہن میں یہ تھا کہ شاید یہ نا، شاید کوئی عارضی طور پر کوئی بات اللہ تعالیٰ نے کہہ دی کہ چلیں کچھ خواتین بھی مسلمان ہو جائیں، شاید یہ عارضی طور پر ہے، کوئی مستقل حکم نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام آ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کرتے تھے کہ وہ حکم باقی ہے ابھی عورتوں کے بارے میں، تو وہ حکم وہی ہے یا کچھ اس میں تبدیلی کرنی ہے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دوبارہ تھوڑے سے سخت الفاظ کے اندر اسی مضمون کو دہرایا ہے۔ اللہ یفتیکم فیہن، اللہ تمہیں شرعی حکم دے رہے ہیں ان عورتوں کے بارے میں۔
وما یتلا علیکم فی الکتاب، اور جو کتاب میں تلاوت کی گئی ہیں وہ عارضی نہیں ہے، وہ مستقل حکم ہے، وہ عارضی نہیں ہے، وہ مستقل حکم ہے. اور یہ کس کے بارے میں ہے؟ خاص طور پر فی یتام النساء، ان یتیم لڑکیوں کے بارے میں، لا تؤتونہن ما کتب لہن، جن کو تم نہیں دیتے ہو وہ حصہ جو ان کے لیے مقرر کیا گیا ہے، جو ان کے لیے متعین کیا گیا ہے. وترغبون، اور تم یہ رغبت بھی رکھتے ہو، ان تنکحوہن، کہ ان سے نکاح کرو. ایسا ہوتا تھا کہ اگر کوئی شخص انتقال کر گیا ہے تو اس کا جو اب ولی بنتا تھا، سرپرست بنتا تھا، وہ اس کا کوئی ایسا قریبی رشتہ دار ہوتا تھا، وہ ایسا قریبی رشتہ دار ہوتا تھا کہ جس کے ساتھ نکاح بھی ہو سکتا ہے. اب وہ کیا کرتا تھا؟ وہ یہ کرتا تھا کہ اس عورت سے خود نکاح کر لیتا تھا. کیوں نکاح کرتا تھا؟ دو لالچ سامنے ہوتے تھے. ایک لالچ تو یہ ہوتا تھا کہ گھر کی عورت ہے، زیادہ حق مہر دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے، زیادہ حق مہر دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اور یہ بھی بتا دوں کہ وہ لوگ اچھا خاصا حق مہر دیتے تھے، وہ ہماری طرح 2-4-5 ہزار پہ ٹرکھاتے نہیں تھے. وہ لوگ اچھا خاصا حق مہر دیتے تھے. اچھا خاصا حق مہر میں کہہ رہا ہوں، اندازہ اس بات سے لگائیے کہ عمومی طور پر جو وہاں حق مہر چلتا تھا، عموماً کمی بیشی بھی ہوتی تھی، لیکن نارملی جو لوگوں کے ذہنوں میں ہوتا تھا وہ 500 درہم کے قریب ہوتا تھا. 500 درہم، اتنا حق مہر ہوتا تھا. درہم چاندی کا ہوتا ہے. آج بھی اگر ہم اس کی ویلیو کریں، جبکہ اس وقت اس کی ویلیو بہت زیادہ تھی، آج اس کی اتنی ویلیو نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ہاں جو چاندی ہے نا اس کا ریٹ ڈاؤن ہے. اس زمانے میں چاندی کا ریٹ ڈاؤن نہیں تھا. اس زمانے میں چاندی اور سونے میں بہت معمولی سا فرق تھا. معمولی سا فرق کتنا تھا کہ زکوٰۃ کا جو نصاب مقرر کیا گیا ہے 52.5 تولہ چاندی، 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا. اس زمانے میں 52.5 تولہ چاندی اور 7.5 تولہ سونا، ان کی ویلیو برابر تھی. ان کی ویلیو برابر تھی. آج تو زمین و آسمان کا فرق آ گیا اس میں. ہمارے ہاں اب ویلیو اس کی چاندی کی بہت ڈاؤن ہو گئی ہے، اور اس کے مقابلے میں سونے کی ویلیو بہت زیادہ ہے. سونے کی ویلیو اس کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے. تو 500 درہم کا تھا. آج بھی لگائے نا، آج بھی تو یہ 2 لاکھ سے زیادہ بھی. اس دن ہم نے کیلکولیٹ کیا تھا، کتنا بنا تھا؟ 2 لاکھ، ہاں 2,20,30 ہزار تقریباً. یعنی اگر یہ دونوں لیول پر رہتے نا، سونا اور چاندی، تو اس کی جو ویلیو ہوتی یہ 4 لاکھ 5 لاکھ کے قریب جاتی. 4-5 لاکھ کے قریب جاتی. اور وہ لوگ مالی اعتبار سے اتنے مستحکم نہیں ہوتے تھے جتنے ہم لوگ ہیں. ہم لوگ تو بہت مستحکم ہیں الحمدللہ. ان کے مقابلے میں ان کا ایک چھوٹا سا گھر ہوتا تھا، عموماً کھانے کو مل گیا، نہیں ملا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے اپنے ذاتی کوئی وسائل نہیں تھے، تو ان کا حق مہر بھی 500 درہم تھا، رکھا گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 500 درہم ان کا حق مہر انہوں نے دیا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو. تو اس زمانے میں اچھا خاصا واقعتاً مہر رکھا جاتا تھا، جس کو شرعاً مہر کہا جاتا ہے. اب اس کی کوشش کیا ہوتی تھی؟ 5 لاکھ دینا پڑے گا نا، تو چلو گھر کی ہے نا، تو 50-60 ہزار پہ بات چل جائے گی. اس کو 5 لاکھ نہیں دینا پڑے گا، 50-60 ہزار پہ بات چل جائے گی. اور ایک تو اس کا لالچ یہ ہوتا تھا. دوسرا لالچ یہ ہوتا تھا کہ یہ میرے نکاح میں آئے گی نا، تو اس کو جو وراثت ملی ہے نا باپ کی طرف سے، وہ بھی میرے پاس ہی آ جائے گی، وہ بھی ہمارے گھر میں ہی رہ جائے گی. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ تمہیں حکم دیا گیا ہے کہ تم ان عورتوں کو اتنا ہی حق مہر دو جتنا اور عورتوں کو دو گے. اس لالچ میں کہ گھر کی ہے اس کا حق مارنے کی کوشش نہ کرو. وما یتلا علیکم فی الکتاب، اور جو تلاوت کی گئی ہے کتاب کے اندر، فی یتام النساء، یتیم عورتوں کے بارے میں،
اللاتی وہ یتیم عورتیں لا تؤتونہن ما کتب لہن جو ان کا حصہ مقرر کیا گیا ہے تم ان کو نہیں دیتے ہو، وترغبون اور یہ بھی تم خواہش رکھتے ہو ان تنکحوہن کہ ان سے نکاح کرو، والمستضعفین اور اسی طرح تمہیں حکم دیا گیا ہے کمزور اور بے بس من الولدان بچوں کے بارے میں، وَأَن اور تمہیں حکم دیا گیا ہے تقوموا کہ تم قائم کرو للیتاما یتیموں کے لیے بالقسط انصاف، یا تم برتاؤ کرو یتیموں کے ساتھ انصاف کا، وما تفعلوا اور جو بھی تم کرو گے من خیر کوئی بھلائی، وما تفعلوا من خیر اور جو بھی بھلائی تم کرو گے فإن اللہ تو بے شک کہ اللہ تعالی کانا ہیں بھی اس کے بارے میں علیما خوب جاننے والے، وما تفعلوا من خیر اور جو بھی بھلائی تم کرو گے فإن اللہ کان بھی علیما تو اللہ تعالی اس کے